آج جو روایت بیان کرنی ہے یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر کام آئے گی۔ اچھا، اب یہ جو 7 مقامات میں بیان کر رہا ہوں ان میں بھی روایت میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ بہت سی جگہ پہ کچھ آیا ہے، بہت سی جگہ پہ کچھ آیا ہے، لیکن کم و بیش تقریباً وہی ہے۔ ممکن ایک آدھ چیز آگے پیچھے ہو، ممکن ہے اس روایت میں وہ چیز نہ ہو جو دوسری 7 چیزیں دوسری روایت میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ روایت کتاب قطرہ میں، جو اردو میں اس کا ترجمہ مناقب اہل بیت ہوا ہے، فارسی عربی اور فارسی عربی کی کتاب ہے، فارسی میں بھی ہے، ساتھ ساتھ عربی کے ساتھ فارسی میں، کتاب کا نام ہے قطرہ، اور اردو میں جو اس کا ترجمہ ہوا ہے اس کا نام ہے مناقب اہل بیت۔ 4 جلدی یہ کتاب ہے، اگر جو لوگ مجلس پڑھتے ہیں ان کے لیے تو یہ کتاب خریدنا ضروری ہے۔ مناقب اہل بیت 4 جلدوں پر ہے، کیونکہ عربی اور فارسی میں جو کتاب ہے قطرہ وہ بہت موٹی 8-8 9-9 صفحے ہیں، تقریباً 18 صفحے سمجھنے آئے، ایک جلد میں 9 صفحے سے اوپر ہے، تقریباً 800-900 صفحے ہیں تقریباً۔ تو اس کو انہوں نے کہیں خلاصہ کیا، تو 4 جلدوں میں اس کو انہوں نے تقریباً، یہ 4 جلد ہے جو اس کے اگر 300 صفحوں کے 300 صفحے ایک جلد میں اگر آپ دیکھیں 300 یا 400 زیادہ نہیں ہے، تو 300-350 صفحے تو کم از کم ہیں۔ تو 4 جلدوں میں آپ جا کے دیکھیں، 300 کے حساب سے دیکھیں تو 1200 صفحے، اور 400 صفحے ہوں گے تو 1600 صفحے۔ یعنی یہ کتابیں میں اہل بیت کی معرفت، اہل بیت کی فضائل، اہل بیت کے متعلق بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، اگر جن کو مجلس سے پڑھنی ہو تو ان کے لیے کتاب خریدنا ضروری ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ یہ کتاب ضروری ہے تاکہ اس سے آپ فضائل اہل بیت کو بیان کر سکیں۔ خیر، آتے ہیں اپنی گفتگو میں کہ یہ روایت سلمان فارسی نقل کرتے ہیں اس روایت کو، کہ سلمان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، امیر المومنین بھی تشریف لائے، کہ میں بیٹھا ہوا تھا، امیر المومنین تشریف لائے، تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا رسول خدا نے، یا علی تجھے میں ایک خوشخبری نہ دوں؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ حکم فرمائیے، تو آپ نے فرمایا یہ میرا دوست جو جبرائیل ہے، جو خدا کی طرف سے میرے لیے خبر لایا ہے کہ میں تیرے شیعوں اور تیرے دوستوں کو ان 7 خصوصی چیزیں جو خصوصی طور پر عطا ہوئی ہیں وہ میں تجھے فرما دیتا ہوں، تجھے میں بیان کر دیتا ہوں۔ یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی، جبرائیل نے 7 خصوصیتیں مجھے عطا کی ہیں، مجھے بیان کی ہے کہ میں تیرے شیعوں کو اور جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے وہ 7 چیزیں جو میں تمہیں بیان کرتا ہوں۔ وہ 7 کون سے عمل ہیں یا وہ 7 کون سے مقامات ہیں، بلکہ کہ جہاں اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ کچھ 7 مقامات ہیں۔ نمبر 1 ہے، پر فرمایا موت کے وقت جب انسان کے لیے بہت زیادہ سکرات موت، جب روح نکلتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا ہوں، یہ بھی روایتوں میں آیا کہ روح نکلتی ہے تو اس وقت تکلیف کتنی ہوتی ہے، وہ روایتیں اپنے مقام پر ہیں۔ یعنی پہلا مقام کیا ہے؟ سکرات موت کے وقت جو بہت سخت مشکل ہے، جب انسان کی روح نکلتی ہے اس وقت انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور کہا کہ یہ محبت اس وقت بہت کام آئے گی، نرم اور آسانی کا کام انجام دے گی۔ پہلا مقام کیا ہوا؟ سکرات موت کے وقت جب بہت مشکل ہوگی تو یہ محبت کیا کام انجام دے گی؟ کام آئے گی، یعنی اس روح نکلنے کی جو کنڈیشن ہے اس کو آسان کر دے گی۔ جو تکلیف ہے، روح نکلتے ہوئے جو تکلیف ہے اس کو راحت اور آرام سے اس مراحل سے انسان کو گزار دے گی، اس کو جو علی اور اولاد علی سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں محبت کا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ خوف اور وحشت کے وقت، یعنی یہاں مراد ہے قیامت کے لیے۔ قیامت میں جو وحشت ہوگی، قیامت میں جو خوف انسان کو ہوگا نا، اس خوف اور وحشت کے وقت یہ محبت اہل بیت کام آئے گی۔ دوسرا موقع۔ تیسرا موقع ہے تاریکی کے وقت، روشنی کا کام کرے گی۔ کہاں پر؟ قبر میں۔ یعنی محبت کہاں کام آئے گی؟ قبر میں۔ جب وہاں پر تاریکی ہوگی، جب وہاں پہ تاریکی ہوگی، وہاں پہ کوئی نور نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا،
وہاں پر روشنی کا کام، کون سی چیز روشنی کا کام انجام دے گی؟ کا محبت اہل بیت ہے جو روشنی کا کام وہاں پر انجام دے گی۔ اس کے بعد آئیے، سختی کے وقت امن ہوگا۔ جب بھی انسان کو سختی ہوگی، پریشانی آئے گی، سختی کے وقت امن ہوگا۔ یعنی ان مراحل میں، یہ سارے موت کے بعد کے مراحل پیش ہو رہے ہیں، روح نکلتے وقت، قبر میں، وحشت میں، قیامت میں، سختی کے وقت امن ہوگا۔ جب بھی کوئی سختی انسان کو پیش آئے گی اس میں امن ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا میزان کے پاس، جب حساب و کتاب کے وقت ہوگا، جب انسان کا حساب و کتاب ہوگا، اس وقت یہ محبت اہل بیت کام آئے گی، انصاف دلائے گی۔ محبت اہل بیت وہاں کام آئے گی۔ بلکہ بعض روایت میں تو یہ بھی ہے کہ کچھ چوتھے امام سے غالباً دعا ہے نا کہ پروردگارہ تو انصاف سے نہیں بلکہ اپنے لطف و کرم نہ کرنا، اپنا لطف و کرم کرنا۔ یہاں پر بھی محبت اہل بیت یہی کام کرے گی کہ جو محبت ہے، یہ جو میزان کے وقت جب انسان حساب و کتاب ہوگا، اس وقت بہت مشکل حالات ہوں گے، بہت مشکل ہوگا، اس وقت یہ محبت جو ہے یہ اس مراحل کو آسانی سے گزار دے گی۔ اس کے بعد ہے پل صراط پہ گزرنا۔ پل صراط کے متعلق ہے نا کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس وقت جب انسان پل صراط سے جب گزر رہا ہوگا تو یہ محبت اس وقت کام آئے گی کہ انسان کو پل صراط سے آرام سے گزار دے گی۔ یہ دیکھیں، اچھا آپ دیکھیں سارے مقامات سخت ہیں، کوئی آسان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان میں آیت قرآنی اور احادیث معصومین کو اگر آپ دیکھیں اس میں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مراحل بہت سخت مراحل ہیں جو مراحل بیان کے جا رہے ہیں۔ کہا دیکھو یہ 7 وہ مواقع ہیں کہ جہاں پہ اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اور آخری مقام لکھا ہے کہ باقی تمام لوگوں سے 80 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان سے 80 سال پہلے یہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں یہاں پہ نہیں ہے، ممکن ہے دوسری روایت میں ہو، یا یہ جو سختی کے وقت امن ہوگا شاید اس کی جگہ پر اس روایت میں نہیں ہے، لیکن دوسری بات روایت میں کہ نامہ اعمال کے وقت جب نامہ اعمال انسان کو دیا جائے گا تو اس وقت یہ محبت اہل بیت کام آئے گی۔ میزان کے وقت بھی، یہ حساب و کتاب کے وقت بھی ہوگا تو اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ تو کل اس روایت میں 7 مقامات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ 7 وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اور یہ 7 مقامات آپ دیکھیں کون سے جو سخت ترین ہیں۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے محبت اہل بیت کی قیمت کتنی ہے، محبت اہل بیت کتنی اہم ہے کہ ہر وہ 7 مقامات جو سخت ترین مقامات ہیں، روح نکلنے سے لے کے قیامت تک کے جو مراحل ہیں 7 مقامات ہیں، ان 7 مقامات کے اندر محبت اہل بیت کام آئی ہے۔ اچھا، یہ روایت بھی ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے امام کیا فرماتے ہیں؟ جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ قبر میں 6 نور آتے ہیں۔ سنیے روایت، جب انسان یا مومن لفظ، جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں 6 نور، 6 صورتیں کہہ لیں، بعض لوگوں نے روایتوں میں 6 نور بھی لکھا ہے کہ 6 نور اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک نور، ان تمام نوروں میں ایک نور جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت، جس کا چہرہ خوبصورت ہے، یعنی صورتیں ہوں گی، جب صورت ہوگی تو چہرہ ہوگا، یعنی 6 صورتیں لکھ لیں، 6 صورتیں، ان صورتوں میں سے ایک وہ ہے جس کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اس کی شکل بہت اچھی ہے، خوشبو سب سے زیادہ ہے، پاکیزگی اور طہارت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی ایک خاص نور ہے جس کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، یعنی خاص صورت ہے۔ اس لیے بعض روایتوں میں نے کہا نور کا لفظ بھی آیا، بعد میں صفت ہے کہ بعض یعنی ایمان 6 صورتیں، جب صورت کو ہم ذکر کریں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہوں گی۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا ان 6 جو صورتیں ان میں سے ایک اس کے دائیں طرف جائے گی، ایک صورت اس کے دائیں طرف، ایک اس کے
बाईं तरफ, फिर उसके बाद एक इसके सामने और एक इसके पीछे और एक इसके पाँव की तरफ। अब इस रवायत में भी यहाँ पर लिखा है कि एक इसके सर पर, आखिरी जो इसके सर पर है, बाज़ दूसरी रवायत में कि इसके सीने के ऊपर, ये भी रवायत में इसके सीने पर। अब सुनिए, यानी 6 नूर हो गए, एक दाएं, एक बाएं, एक सामने, एक पीछे और एक पाइंती, पाँव के पास पाइंती से करें, और एक इसके सीने पर ऐसा। अच्छा, अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, अब वो बयान करें जो सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत है। और अच्छा, अब इसके बाद इस रवायतों में क्या है कि अगर अब अज़ाब आएगा, एक दूसरी रवायत में इसी से मिलती जुलती रवायत है, इसी के मुताल्लिक है। अगर दाएं तरफ से कोई दाएं से अज़ाब आएगा तो वो नूर या वो सूरत दिफा करेगी, बाएं से अगर अज़ाब आएगा तो वो सूरत दिफा करेगी। यानी जहाँ जहाँ जो 6 सूरतें इन्होंने बयान की हैं, उन 6 सूरतें उस अज़ाब का दिफा करेंगी। फिर उसके बाद ये जो सीने पे जो नूर है, जो सबसे ज़्यादा कवी है, वो उनसे पूछेगा अब तुम अपना तारुफ तो कराओ, तुम कौन हो, तुम अपना तारुफ कराओ। तो अब वो दाएं तरफ से आवाज़ आएगी, जो सूरत है उससे आवाज़ आएगी, पूछेगा तुम कौन हो, वो कहेगी मैं इसकी नमाज हूँ। यानी देखिए, कब्र में नमाज काम आएगी। फिर फरमाया, बाएं से पूछा, बाएं तरफ वाले नूर, तो तुम कौन हो, उसने कहा मैं इसकी ज़कात हूँ, माली वाजिबात जो इससे ज़कात अदा की तो मैं इसकी ज़कात हूँ। फिर पूछा सामने वाले से, तुम कौन हो, उसने कहा मैं इसका रोज़ा हूँ, रोज़ा आगे बढ़ के मदद करेगा। फिर पूछे पीछे वाली से, तुम कौन हो, कहा मैं हज उम्रा हूँ, जो इसने हज अंजाम दिए, जो उम्रा अंजाम दिए, मैं वो हूँ, वो भी हज उम्रा आपकी मदद करेगा। फिर पाँव जो पाइंती है, उससे पूछेंगे तुम कौन हो, तो वो कहेगा मैं वो खूबियाँ हूँ और वो एहसानात हूँ जो इसने अपने भाइयों के साथ अंजाम दिए। यानी वो नेकियाँ जो इंसान अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, वो एहसानात जो दुनिया में इंसान अंजाम देता है, वो भी खबर में काम आएंगे। अच्छा, अब जो कवि नूर था, जो जिसकी सिफत शुरू में बयान की, जो कवि सूरत थी, उसका चेहरा कैसा होगा, उसमें खुशबू कैसी थी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो था, सबसे ज़्यादा चेहरा उसका खूबसूरत था, उसकी खुशबू सबसे ज़्यादा थी, ये जो शुरू में उसकी सिफात मैंने बयान फरमाई। इन 5 ने ये पूछा कि तुम बता तुम कौन हो, जो सीने पर है, या इस रवायत में सर पर है, बात रवायत मैंने कहा सीने पर है, पूछा तुम कौन हो। तो उस 5 ने जब सवाल पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं इसके दिल में मोहब्बत अहले बैत हूँ। तो देखिए, ये मोहब्बत अहले बैत है जो तमाम नूरों से ज़्यादा कवी है, क्योंकि अभी 5वें हम की रवायत आ गई पहले कि हज, रोज़ा, ज़कात, नमाज, ये हमारी विलायत तुम्हें बताएगी तुम्हें कैसे करना। तो देखिए, ये विलायत और मोहब्बत अहले बैत ये है कि जो मरने के बाद उन सख्त मकामात इमाम ने बयान किए। फिर ये कब्र की रवायत आई कि कब्र में भी ये नमाज, इबादत, दुआ और विलायत अली जो है वो कब्र में किस तरह तुम्हारे काम आए।